من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان مبارک کا 13واں روزہ تقریباً الحمدللہ روزے گزر گئے ہیں. اسی طرح 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوا. رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ روزے سے ہیں. ابھی چند دن گزرے ہی نہیں تھے مکہ سے مدینہ آنے میں کفار و مشرکین نے چڑھائی کر دی. ہجرت کر کر صحابہ اکرام پہنچے، لٹ پٹ کر آئے. کچھ ساز و سامان نہیں، کوئی چیز نہیں. بڑی مصیبتیں مشکلیں جھیل کر جان بچا کر صحابہ مدینہ منورہ پہنچے. کفار و مشرکین کو بڑی تکلیف رہا کرتی تھی کہ مسلمان جان بچا کر یہاں سے نکل گئے. کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو ختم کیا جائے، ان کا منصوبہ رہا کرتا تھا. اسلام کو ختم کیا جائے، قرآن کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے. سازی سے رچائی جاتی، یہودیوں سے ملاقاتیں کرتے، ان کے ساتھ سازشیں کرتے. بڑی صحابہ اکرام نے تکلیف اٹھا کر مدینہ پہنچے تھے.
چند دن گزرے ہی نہیں تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ یوں ہوا، قرظ بن جابر مکے میں قبیلے کا سردار تھا۔ مکے سے مدینے کے قریب وہ آیا اور آ کر صحابہ اکرام کے، مسلمانوں کے جانوروں کو، اونٹوں کو پکڑ کر لے گیا۔ ادھر مدینے کے مسلمانوں کو خبر ملی تو اس کا پیچھا کیے، لیکن وہ مکے کی طرف نکل چکا تھا۔ مسلمان واپس آ گئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکے کو جا رہا ہے۔ شام سے وہ راستہ وہی تھا، مدینے سے ہوتے مکے کو جانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ یعنی یہ گویا بتانا چاہے کہ مسلمان ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جیسے کہ قرظ بن جابر نے یہ بتا دیا کہ ہم مکے میں رہ کر تمہارے گھر میں آ کر تمہارے مویشی جانوروں کو لے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پاور ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اپنا پاور دکھانے کے لیے ابو سفیان کے قافلے پر حملے کا ارادہ کیا۔ جیسے ابو سفیان کو معلوم ہوا، اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں وہ داخل ہوئے فتح مکہ کے وقت۔ انشاءاللہ فتح مکہ کی بات آئے گی، وہ بھی رمضان میں ہوا۔ تو چنانچہ ابو سفیان کو معلوم ہوا تو وہ ایک زمزم بن عمرو ایک شخص تھا، اس نے اس کو تیز رفتار سواری پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ مکے والوں سے کہو کہ مدینے والے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، مدد کے لیے آ جاؤ۔ غور سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ ادھر چلا، جا کر بہت ہی آہ بکا کیا، اپنے کپڑے پھاڑے، جانور کے کان چیر دیے، اس زمانے کا رواج تھا ہوگا۔ گویا بتا دیا کہ ہم لوٹنے پٹنے والے ہیں، ایک جوش دلانے کے لیے کہ ہماری مدد کرو۔ ادھر وہ پہنچا، ادھر ابو سفیان دوسرا راستہ اختیار کر کے مکہ چلے گئے۔ جیسے وہ ادھر پہنچا، ابو جہل کو معلوم ہوا تو ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ جو ہے ایسا موقع ملے اور مسلمانوں کو ہم کچل دیں،
اس نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، گویا ایک لشکر تیار کر لیا، بہت سارے لوگوں کی اس نے امداد لی، مدد لی۔ اسی طرح یہودی و نصارہ سے بھی اس نے جو ہے مدد دی۔ ادھر یہودی پریشان کیا کرتے تھے، مدینے میں جو رہے تھے آستین کے سانپ، اور ادھر مشرکین مکہ پریشان کر رکھا تھا۔ تو چنانچہ ابو جہل ایک لشکر لے کر، 1000 کا لشکر لے کر نکل پڑا۔ ادھر ابو سفیان مکہ پہنچے، قریب تھے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ جو شام کو ابو سفیان آیا تھا اس میں بہت سارا مال تھا، مکے والوں کا بھی تھا۔ اب کوئی شخص جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں نا آپ جا رہے ہیں تو میرا یہ بھی سامان لا لو، ایسے کئی لوگ بولتے ہیں۔ جس کو معلوم ہے جا رہے ہیں تو آپ یہ میرا سامان لا لیجئے، یہ میرا مال لا لیجئے۔ تو شام سے مال وغیرہ لا کر وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ابو جہل نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا مال لوٹ جائے گا، مدینے والے جو تمہارے مال کو لوٹ جائیں گے جو تم نے مال منگایا ہے۔ اب وہ بھی بڑے جوش میں آ گئے اور کسی کو جو ہے زبردستی گھسیٹا ابو جہل نے۔ ابو سفیان ادھر مکے کے قریب پہنچے، انہوں نے جو قاصد کو بھیجا کہ جاؤ ابو جہل سے کہو کہ ہم جو ہے بحفاظت مکے میں آ گئے ہیں، اب ہمارے مدد کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابو جہل مغرور، گھمنڈی، اس وقت کا فرعون، اس کے دل میں تھا ہی کہ مسلمانوں کو کچل دے، موقع غنیمت سمجھا۔ اس نے کہا کہ اب ہم تو نکل پڑے، اب رکنے والے نہیں ہیں، اب ہم نہیں رکیں گے، اب تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ ادھر مدینے کی طرف وہ لوگ نکلے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لوگ ادھر نکلے مدینے کی طرف، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مدینہ منورہ میں خبر پہنچی۔ آپ نے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے مشورہ لیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، مختصر عرض کرتا ہوں کیونکہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا، ورنہ جو ہے یہ واقعہ بولنے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے سے نکل پڑے، بدر کے میدان کی طرف پہنچے۔ تو یہ پہلے سے ہی آ کے مکے والے کفار و مشرکین وہاں پر مکے بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور وہاں رکے ہوئے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے وہیں پر ڈیرا لگا لیا۔ وہ لوگ پہلے پہنچے کفار و مشرکین، اچھی جگہ انہوں نے چن کر اس کو مقرر کر لیا، اور جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پہنچے
تو وہاں ریتیلی زمین تھی، ریت ہی ریت تھی، چل نہیں سکتے تھے، چلے تو پیر ریت میں گھس جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ اس رات بہت زبردست بارش ہوئی، بارش ہوئی، اللہ کی رحمت برسی۔ ہوا یہ کہ جو کفار و مشرکین کھڑے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے کیچڑ ہو گیا، اور جہاں صحابہ کھڑے ہوئے تھے جو ریتیلی زمین تھی وہ پانی کی وجہ سے ریت جم گئی، گھٹ ہو گئی، اور پھر ان لوگوں نے پانی کو بھی جمع کر لیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کتنے؟ 313، کل 313 بوڑھے جوان بچے مل کر آئے، اور ادھر 1000 کا لشکر، اور پورے اسلحہ کے ساتھ، تلواروں اور تیروں اور سواریوں کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، راشن پانی کے ساتھ، اور ادھر مسلمان نہیں تھے، کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، کیونکہ آئے تھے وہاں سے مکے سے غربت میں، سب چھوڑ چھڑا کر اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر صحابہ مدینے میں آ گئے تھے، اور یہاں پر اسلحہ بھی نہیں، کچھ ساز و سامان نہیں، کچھ نہیں تھا صحابہ اکرام کے پاس، سواریاں بھی نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس، صحابہ اکرام کے پاس جو چیزیں تھی وہ نقل کیا ہے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ صرف 2 گھوڑے، 6 زیریں، 8 شمشیریں، صرف 2 گھوڑے، 6 زیریں، 8 شمشیریں، تلواریں بھی نہیں، تیر نہیں، سواریاں نہیں، کچھ اونٹ تھے، اس کے اوپر 2-3 آدمی بیٹھتے چلتے، باری کے حساب سے جو ہے چلتے۔ 313 کا مقابلہ 1000 کا لشکر کرنے آ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے صحابہ اکرام نے ایک چھپر بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں اللہ تبارک و تعالی سے بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے، خوب دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے، جھولی پھیلا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے لگے۔ اتنا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، داڑھی سے بہتے ہوئے نیچے ٹپکنے لگے۔ آپ کی چادر مبارک بار بار نیچے اتر جاتی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی چادر کو اٹھا کر کندھوں پہ ڈالتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، دعا کرنے لگے۔ فرمانے لگے کہ اے میرے پروردگار عالم، حق پرستوں کی نہ کی تو نے دل جوئی نہیں،
حق پرستوں کی نہ کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے میرے پروردگار عالم، یہ مٹھی بھر مسلمان کو لے کر آیا ہوں، آج تو نے ان کی امداد نہ کی تو قیامت تک کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اے میرے پروردگار، مٹھی بھر مسلمان لے کر آیا ہوں، آج تو نے ان کی نصرت نہ کی، آج تو نے ان کی امداد نہ کی، آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ آج ان کی امداد کر، آج ان کی نصرت کر۔ ادھر تڑپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، فرمانے لگے کہ میرے آقا اللہ کی مدد آ گئی، اب بس کریے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ دن یاد کرو جب کہ بدر والے دن ہم نے تمہاری امداد کی، ہم نے تمہاری نصرت کی، ہم نے تمہاری مدد کی۔ کس طرح سے مدد کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی 5000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیج دیا۔ فرشتے آگے مدد کے لیے۔ ادھر ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنے 2 بچوں کو لے کر، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا نذرانہ قبول کیجئے، 2 یتیم کو میں لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو کم سن ہیں، چھوٹی سی عمر کے ہیں، یہ کیا کریں گے، یہ جہاد میں جانے کے قابل نہیں۔ کسی نے کہا کہ جو بازو جو کھڑا ہے وہ لڑکا تھوڑا بڑا معلوم ہوتا ہے، چھوٹا ایڑیاں اٹھا کر کہنے لگا کہ دیکھ لیجئے میں اس کے برابر ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا بڑا تیر انداز ہے، دوسرے نے کہا کہ مقابلہ کرا کر دیکھ لیجئے، گویا بتانا چاہ رہے کہ مجھے بھی قبول کرو، منظور کرو، مجھے رد نہ کرو۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں، صحابہ تو صحابہ، بچوں میں یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا جہاد کا۔ آج ہماری اولاد کا جذبہ کیا ہے، ہماری اولاد کا شوق کیا ہے، اور ہمارا خود شوق کیا ہے؟ رمضان المبارک کا 17واں روزہ، گرمی کا سخت وقت، بالکل سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، اور جمعہ کا دن ہے، صحابہ کرام روزے سے ہیں۔ بالکل کچھ نہیں، راشن نہیں، اسلحہ نہیں، کچھ نہیں صحابہ کرام۔ میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر رہے تھے۔
آج ہم کہتے ہیں کہ گرمی اتنی ہے، دھوپ اتنی ہے، ہم کو کام ایسا ہے، فلاں ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ارے صحابہ کرام نے گرمی کے موسم میں، دھوپ میں، روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، کفار و مشرکین کے ساتھ لڑ پڑے۔ سوچے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دو معصوم لڑکوں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، صف بندی ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بچہ دائنی طرف تھا، ایک بچہ بائیں طرف تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا ارے میرے آزو بازو لڑکے ہیں، معصوم بچے ہیں، میرے بازو کوئی بہادر ہوتے، کوئی جو طاقتور ہوتے، میں بھی جرأت دکھاتا، میں بھی جو ہے ہمت دکھاتا۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ سوچ رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں ایک نے کہا کہ چچا جان، جو ہمارے نبی، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے ابو جہل، وہ کون ہے؟ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، وہ کون ہے بتائیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹو کیا کرو گے تم دیکھ کر؟ تم تو معصوم ہیں، کیا کرو گے؟ تم چھوٹی سی عمر کے ہو، کیا کرو گے؟ خیر جب دکھے آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ بتایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ دیکھو ابو جہل جو سرکس گھوڑے پر چل رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس میں اتنا کہنا ہی تھا، ایک نے ادھر سے سر نکالا، دوسرے نے ادھر سے سر نکالا، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ پروگرام بنا لیا۔ آج ہمارے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا پروگرام بنتے ہیں؟ اپنی عزت کو برباد کرنے کے، اپنے ماں باپ کی عزت کو برباد کرنے کے، معاشرہ کو برباد کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی وہ اولاد یتیم ہیں، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فرماتے بس میں اتنا کہنا تھا، ایک نے ادھر سے سر نکالا، دوسرے نے ادھر سے سر نکالا، دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ پروگرام بنایا اور بجلی کی طرح نکل پڑے اور کہتے ہوئے نکلے قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالیاں بکتا ہے، ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم رہیں گے یا ہم مٹ جائیں گے یا اس کو مٹا کر چھوڑیں گے، ہم رہیں گے یا اس کو ختم کر کر چھوڑیں گے۔
بجلی کی طرح دونوں نکلے اور ابو جہل کے ٹانگ کاٹ کر اس کو گھوڑے سے گرا لیا، نیچے گرا لیا معصوم بچوں نے ابو جہل کو۔ سردار ہے، اس لشکر کا سپہ سالار ہے، مکے والوں کا مشرین مکہ کا سردار، اندازہ لگاؤ معصوم بچوں نے اس کو گرا لیا۔ کبھی اپنے آپ پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑے عہدے پر ہوں، میں بڑا بہت بڑا آدمی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گرانا چاہے تو اس طرح سے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو اس طرح سے ذلیل کر دیتا ہے۔ دو معصوم بچوں نے اس سردار کو، ابو جہل کو نیچے گرا دیا۔ پاس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، کہنے لگے چچا جان، ہم نے کبھی کسی کافر کو قتل نہیں کیا، ہم نے کسی کافر پر آج تک حملہ نہیں کیا، آج تک ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو کس طرح سے قتل کرے، آپ اس کی گردن نکالیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سوار ہو گئے ابو جہل کے سینے پر۔ ابو جہل دیکھیں آپ، علماء کہتے ہیں کہ کفر میں بھی کتنا اس کا بڑا زعم ہے، کہنے لگا کہ میری گردن یہاں سے نہیں، ذرا نیچے سے کاٹنا، اس لیے کہ تمہارے دربار میں جب میرا سر رکھا جائے تو معلوم ہو جائے کہ کسی سردار کا سر ہے۔ مرتے وقت بھی یہ گھمنڈ، مرتے وقت بھی یہ تکبر، مرتے وقت بھی یہ سرداری چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں فرمایا تھا کہ ابو جہل اس مقام پر قتل ہوگا، فلانا کافر اس مقام پر قتل ہوگا، فلانا کافر اس جگہ قتل ہوگا۔ اسی طرح وہ قتل ہوئے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہیں پر وہ قتل ہوئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہمارے پاس تو تلواریں تھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ٹہنیوں کو دیا ہمارے ہاتھ میں کاٹ کر، اور ہم چھڑیاں لے کر، درخت کی ٹہنیاں لے کر، چھڑیاں لے کر ہم یوں کافروں کو مارتے تھے، اس کی گردن وہ دور جا کر گرتی تھی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافر کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، دوسرے صحابی آئے اور مجھے ڈھکل کر اس کافر کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے تم کو ڈھکلنے والا، بتاؤ کون ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پورا تلاش کر لیا، وہ ملے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی صحابی نہیں تھے، وہ فرشتہ تھا جو تم کو آگے کر کر وہ قتل کیا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، کئی کافر قتل ہوئے، کئی کافر قتل ہوئے۔ وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عملی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔